إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا. حضرت ایوب علیہ السلام کو جو ہے صبر کی ایک مثال کہا جاتا ہے. مطلب جب بھی دنیا میں لوگ پریشان ہوئے، بیماری سے دوچار ہوئے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، مال و دولت لٹ گیا، اولاد چلی گئی، کسی بھی قسم کے نقصان سے ایک انسان جب دوچار ہوتا تو اسے مثال دی جاتی ہے حضرت ایوب کے جیسا صبر کرو. تو ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ حضرت ایوب کی جیسا صبر کرو؟ انشاءاللہ تعالی آج وہی بات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. تو حضرت ایوب علیہ السلام یہ جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں. ان کا نسب نامہ کچھ اس طرح سے ہے: ایوب بن موس بن رازع بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام سے آپ کا نسب جا کر جڑتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، جس طرح اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر ہم نے دیکھا، حضرت اسماعیل جو کہ عرب میں رہائش پذیر ہوئے، اور حضرت اسحاق جو حضرت سارہ سے تھے وہ فلسطین میں رہائش پذیر ہوئے، وہاں ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا. حضرت اسحاق کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام عیس یا عیسو جن کو کہا جاتا ہے. ہم نے اس سے پہلے حضرت یعقوب کی سیرت میں دیکھا تھا کہ حضرت اسحاق کے دو بیٹے تھے، عیس یا عیسو جس کو کہتے ہیں، اور حضرت یعقوب. حضرت اسحاق کے دو بیٹے عیس یا عیسو اور حضرت یعقوب. پھر حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام، 12 بیٹے تھے نا ان کے، اس میں سے ایک یوسف علیہ السلام. اور عیس کی نسل سے تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بڑے بھائی کی نسل سے ہے موس، رویل. پہلے ہیں رویل کے بیٹے ہیں موس، اور موس کے بیٹے ہیں ایوب. یعنی یہ حضرت اسحاق کے پر پوتے ہیں، یہ حضرت اسحاق کے پر پوتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام. حضرت ایوب علیہ السلام کو کہاں پر بھیجا گیا تھا؟ اس کے تعلق سے مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کو شام کی سرزمین پر بھیجا گیا. شام اس زمانے میں بہت بڑا علاقہ تھا. آج شام ایک چھوٹا سا ملک ہے، شام جس کو روم بولتے ہیں، روم. تو اس زمانے میں شام کے اندر جتنا بھی عراق کا اوپری حصہ، ایران کا ادھر کا حصہ، پھر لیفٹ سائیڈ میں فلسطین کے اوپر کے جو چھوٹے چھوٹے ممالک، سب اس کے ساتھ مل کر شام تیار ہوتا تھا. تو شام میں آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا، سورہ الانعام آیت نمبر 84: وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون. ایوب علیہ السلام کو ان انبیاء کی لسٹ میں لیا گیا جو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے تھے. ذریت کہتے ہیں جو ان کے بعد نسل آتی ہے.
تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل سے ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل، اسحاق، تمام انبیاء اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہی آئے ہیں، جتنا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ صرف اسماعیل علیہ السلام سے ہزاروں سال کے وقفے کے بعد ڈائریکٹ ایک نبی آئے، وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی بات کی جلن تھی ادھر بنی اسرائیل کے جو یہود اور عیسائی تھے، اس لیے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ان کی اکثریت نے، کیونکہ ان کی کتابوں میں اللہ کے رسول کی تمام نشانیاں موجود تھیں، لیکن ان کو یہ گمان تھا کہ وہ رسول ہمارے اندر سے ہی آئیں گے، بس یہ بات کو انہوں نے پسند نہیں کیا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ اس بات کی ان کو جلن ہوئی، اس جلن کی بنیاد پر انہوں نے ان کو قبول نہیں کیا۔ چلیے، تو یہ حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں، ان کے پرپوتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، ان کی ذریت میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 163 میں فرماتے ہیں، اے محمد، ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی بھیجی ہے، یعنی وحی مطلب قرآن کا نزول جو کیا ہے، جس طرح نوح اور اس سے پچھلے پیغمبروں کی طرف ہم نے بھیجا تھا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب کی طرف ہم نے وحی بھیجی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام یہاں پر ذکر کیا، کہا کہ جس طرح ہم نے تمام نبیوں کی طرف وحی بھیجی تھی تو ایوب کے پاس بھی وحی بھیجی تھی، ویسے ہی آپ کے پاس وحی بھیج رہے۔ یہ آیت دلیل ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، نبی تھے، ان پر رسالت آئی، انہوں نے جو ہے ان کے اوپر وحی آئی اور انہوں نے لوگوں کو پیغام دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 83 اور 84 میں فرماتا ہے، اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی۔ کیا دعا کی تھی؟ یہ دعا کی تھی، ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ کیا فرمایا ایوب علیہ السلام نے؟ فرمایا، اے میرے پروردگار، اپنے پروردگار سے جب دعا کی اور کہا کہ دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کی تکلیف تھی دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورہ انبیاء۔ واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ ایوب علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے جو بادشاہ نبیوں میں جن کا ذکر آتا ہے، یہ قوم کے سردار بھی تھے، نبی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا مال و دولت دیا تھا جس کی کوئی گنتی نہیں تھی، جانور، مویشی، پورے بھیڑ بکریاں وغیرہ گائیں جو ہوتی ہیں، پھر تجارت اتنی بڑی کہ کئی ملکوں سے ان کا ٹریڈنگ چلتا تھا، اولاد بھی کثرت سے، ان کے جو ہے 7 بیٹے اور 7 بیٹیوں کا ذکر آتا ہے، ایک میں 6 بیٹے اور 6 بیٹیوں کا ذکر آتا ہے، ان کی اولادیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت سے نوازا تھا، مال و دولت بھی خوب تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی جو ہے ان کو نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن ایک بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ کچھ اسرائیلی روایتیں آتی ہیں، جو اسرائیلی روایتیں ہوتی ہے اس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا، نہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں نہ اس کا اقرار کرتے ہیں۔ مطلب جو اسرائیلی روایتیں ہوتی ہیں، جو دوسری انجیل وغیرہ کتابوں سے نکالی جاتی ہیں، اسرائیل سے جو آتی ہے، اسرائیلی روایتیں مطلب جو اہل کتاب سے آتی ہے، یہود اور نصارہ سے، تو نہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں، ہمارے لیے قرآن اور سنت جو ہے کافی ہے۔ لیکن ایک روایت میں ایسے آتا ہے، وہ کس کی سچائی کتنی ہے پتہ نہیں، کہ شیطان نے رب سے کہا کہ اللہ، یا ایوب تیری عبادت اس لیے اتنی کرتا ہے کیونکہ تو نے اس کو خوب نوازا ہے، تو اس سے سب چھین لے تو وہ تیری عبادت میں کو بھول جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایوب جو ہے میرا نیک بندہ ہے، وہ ایسا نہیں کرے گا، اور اس آزمائش کے لیے یہ سارا معاملہ یہاں پر ہوا، لیکن اس کی حقیقت کتنی ہے نہیں پتہ، کیونکہ یہ اسرائیلی روایت ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اور اگر کہیں صحیح اس کی دلیل موجود ہوگی تو میرے علم میں نہیں ہے، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ خیر، بات تو یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی آزمائش کرتا ہے۔ تو آزمائش کیسی ہوئی؟ ان کا مال و دولت سب لوٹ گیا، برباد ہو گیا۔ کسی نے کہا کچھ روایتوں میں کہ آندھی طوفان آئی، کھیتیاں پوری برباد ہو گئی، جانور مر گئے، اولادیں ختم ہو گئی، انتقال کر گئی، ایوب علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں بچا۔
پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایوب علیہ السلام بیمار رہنے لگے. بیماری ایسی تھی کہ جسم سے گوشت لٹک جاتا اور اٹھ نہیں پاتے تھے، ایک جگہ سے ہل نہیں سکتے تھے. سارے رشتہ داروں نے ناطا توڑ دیا، تمام دوستوں نے ناطا توڑ دیا کہ یہ بیماری کہیں ہم کو نہ لگ جائے. صرف 2 دوست تھے، ان کا نام نہیں آتا ہے، جو ہمیشہ ان کے پاس آتے تھے، ملتے تھے، بات کرتے تھے. وہ بھی دور سے بیٹھتے تھے، نزدیک نہیں آتے تھے، کہیں بیماری لگ نہ جائے. لیکن 2 دوست تھے جو ان کے ساتھ رہے. لیکن سب سے زیادہ ان کی خدمت گزار، جو ان کے قریب سب سے زیادہ رہی، وہ تھی ان کی بیوی، جن کا نام ایلیا یا کچھ اور لیا نام آتا ہے اسرائیلی روایتوں کے اندر، حدیث میں تو نہیں ہے اس کا ذکر. لیا یا لیا اس نام تھا اس عورت کا، ان کی بیوی کا. یہ بڑی نیک، عبادت گزار اور شوہر کی بڑی فرما بردار بیوی تھی. سب نے ساتھ چھوڑ دیا، اس نے ساتھ نہیں چھوڑا. یہ عورتوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے، ایک ایگزامپل، ایک آئیڈیل ہے ایک اچھی بیوی کے لیے، کہ ایوب علیہ السلام اٹھ بھی نہیں سکتے تھے. مطلب ان کو غسل کرانا، بیت الخلاء، ٹوائلٹ، باتھ روم وغیرہ لے کر جانا، پورے کام ان کی بیوی کرتی تھی. یہ اتنے بیمار تھے کہ پوری ہڈیاں نظر آتی تھی، ایک جگہ سے اٹھ نہیں سکتے تھے. لیکن اس میں بھی ایوب علیہ السلام ہم سب کے لیے ایک مثال ہے. انہوں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی، جو اس زمانے میں نماز ان کے اوپر فرض تھی. عبادت میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے، حالات جسم ساتھ نہیں دے رہا ہے، پورا بیوی کر کے دے رہی ان کی پاکی طہارت وغیرہ سب، لیکن نماز نہیں چھوڑتے تھے، اپنے رب کو نہیں بھولتے تھے، صبح شام اللہ کو یاد کرتے تھے، کبھی اللہ کو نہیں بھولے. بیوی ان کے لیے کھانا بناتی، ان کے سارے کام کرتی، ان کے کپڑے صاف کرتی، ان کے جسم کو صاف کرتی. لیکن اب کچھ دن جیسے گزرے، کچھ لوگوں نے لکھا، امام ابن عساکر، امام ابن کثیر وغیرہ سب الگ الگ جو ہے سال لکھتے ہیں. کسی نے کہا یہ آزمائش 4 سال رہی بیماری، کسی نے کہا 8 سال، کسی نے کہا 12 سال. منیمم 4 سال بھی پکڑ لے تو آپ ذرا سوچئے، غور کیجئے، ہم اگر 1 مہینہ بیمار پڑ جائے تو کیسے ناشکری کے الفاظ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. ایوب علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، ایک لفظ نہیں، اپنے رب کو کبھی ناشکری کے الفاظ نہیں کہے، اور وہ صبر کرتے رہے اور اللہ کی مدد کے انتظار میں رہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک بار جب گھر کا ساز و سامان ختم ہو گیا، کھانے پینے کے لیے اب کچھ نہیں رہا، کچھ نہ سامان، نہ کچھ بیچنے کے لیے کوئی چیز رہی، تو ان کی بیوی دوسروں کے گھروں میں جا کر کام کرتی، اس سے جو اجرت ملتی وہ اس سے اپنے گھر کو چلاتی. یہ دیکھیے، یہ ہے خدمت گزار بیوی. مطلب یہ ایک ایسی عورت ہے جو ایک بادشاہ کی بیوی تھی. مطلب ایوب علیہ السلام بادشاہ کی زندگی گزارے پہلے، تو ایک پرنسس ہے سمجھو، ایک یہ یا کوئین ہے آپ کہیے، جس کے انڈر میں کئی نوکر چاکر تھے، کئی بچے تھے ان کے، اور خوب مال و دولت اور بہت ساری سواریاں. اب سب ختم ہو گیا، اب کسی کے گھر میں جا کر کام کر رہی ہے عورت. دیکھیے آپ، تو کام کیا اپنے شوہر کی خدمت کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے اور شوہر کا پیٹ پالنے کے لیے. ایوب علیہ السلام کو پتا تھا یہ آزمائش کا ایک حصہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، صبر کرتے رہے. ایک بار ان کی بیوی نے کہا ایوب علیہ السلام سے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ بیماری چلی جائے؟ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ ہم خوشحالی میں کتنے سال رہے، عیش و آرام میں؟ بیوی نے کہا 80 سال کے آس پاس. ذرا سوچو، اللہ تعالیٰ نے 80 سال اپنی نعمتیں ہمارے اوپر نشاور کی، 80 سال اللہ نے ہم کو آرام میں رکھا. اب ہمارے حالات تھوڑے سے خراب ہو گئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں، نہ کہ اس کی ناشکری کریں. تو کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ میں تو ابھی اللہ سے دعا نہیں کروں گا. ایسا ایوب علیہ السلام نے کہا. دعائیں کرتے تھے لیکن وہ بیماری کے تعلق سے صبر کر رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، کیونکہ نبی ہوتے ہیں، نبیوں کے معاملات الگ ہوتے ہیں. جیسے ہم بیمار پڑتے ہیں فوراً دعا مانگ لیں، اللہ کے رسول نے بھی ہم کو سکھایا. لیکن کچھ نبیوں کے حالات اللہ جانے اور وہ جانے، ان کا تعلق ہوتا ہے اللہ سے، ڈائریکٹ بات ہوتی ہے اللہ سے ان کی فرشتوں کے ذریعے. تو کہا کہ میں تو ابھی صبر کروں گا. جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو ان کی بیوی کی ہمت ٹوٹ گئی اور وہ سوچنے لگی کہ اب یہ بیماری تو ممکن نہیں ہے کہ ٹھیک ہو جائے بڑی، اور ہم کب تک صبر کریں گے. صرف اتنا ہی کہا انہوں نے، حالانکہ بہت زیادہ ناشکری کے الفاظ زیادہ نہیں کیے، صرف اتنا ہی کہا. تو ایوب علیہ السلام ناراض ہو گئے اور ایوب علیہ السلام نے کہا
اگر اللہ نے مجھے صحت دی، میں ٹھیک ہو گیا، تو میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا یا 100 لکڑیاں لگاؤں گا، کیونکہ یہ نبی کے شان میں نہیں ہو سکتا کہ اس کے جو ہے اس کی بیوی یا اس کے گھر والے ناشکری کے کلمات ادا کرے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پتہ ہے نا آپ کو، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے ناشکری کے الفاظ ادا کیے تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ اسماعیل آئے تو کہنا اپنی چوکھٹ بدل دے، کیونکہ یہ نبیوں کی شان ہی نہیں کہ ان کے زندگی میں ان کے ساتھ ان کے اہل میں کوئی ناشکرہ رہے. تو ایوب علیہ السلام ناراض ہوئے، غصہ ہوا، لیکن حضرت ان کی بیوی جو تھی انہوں نے اس کو تھوڑا ان کو سمجھایا اور ان کو جو ہے اپنی بات کو واپس لے لیا. اس کے بعد زندگی ایسے چلتے رہی. پھر ایوب علیہ السلام نے، ہو سکتا ہے اللہ کا حکم آپ کو ہوا اور آپ نے دعا کی، اور قرآن مجید میں سورہ صاد آیت نمبر 41 سے 44 تک ذکر ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. کیا فرمایا؟ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، اے اللہ شیطان نے مجھ کو ایذا دی ہے، تکلیف دے رکھی ہے. یہاں پر ایوب علیہ السلام کی اللہ سے محبت دیکھیے. حالانکہ آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو اچھائیاں ہم کو پہنچتی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، برائیاں جو پہنچتی ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں پہنچ سکتی. تو ایوب علیہ السلام نے اپنی تکلیف کا ذمہ دار کس کو بتایا؟ شیطان کو. کہا کہ شیطان نے مجھے چھو لیا ہے، شیطان نے مجھے چھو لیا ہے، تکلیف پہنچائی ہے اے میرے رب. ہم نے کہا زمین پر لات مار اور دیکھ ایک چشمہ نکل آئے گا، نہایت ہی ٹھنڈا اور پینے کو شیرین ہے. اس سے پہلے والی بات کو ہم مکمل کرتے ہیں. اب آپ بولیں گے کہ ہم نے تو پڑھا ہے قرآن مجید کے اندر کہ جو تکلیف انسان کو پہنچتی ہے اس کے اعمال کی وجہ سے. ایک جگہ فرمایا تکلیف جو انسان کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، مطلب اچھائی بھی اللہ کی طرف سے اور برائی بھی اللہ کی طرف سے. پھر یہاں پر ایوب علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا کہ مجھے جو شیطان نے تکلیف دی ہے، شیطان کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے؟ ایوب علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا؟ تو اس کے پیچھے کیا ہے سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہے. دیکھیے، ایک انسان پر اگر کوئی جادو کرتا ہے تو اس پر جادو ہو جاتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، وہ جادو بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول فرمایا کہ دنیا کا کوئی بھی امر، دنیا کا کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، سب اللہ کے حکم اللہ کے امر سے ہوتا ہے. ایک انسان کو اچھائیاں ملی ہے تو اللہ کی طرف سے، برائیاں ملی ہے تو اللہ کی طرف سے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس نے دوسرے آدمی پر جادو کیا اور یہ جادو کر کر خوش ہو رہا ہے کہ اس نے اس پر جادو کیا، لیکن یاد رکھیے جادو بھی کسی پر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. جیسا اللہ کے رسول پہ جادو ہوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے پیچھے مقصد تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو اس کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ اگر امتیوں پر اگر ایسا معاملہ آ جائے تو علاج کیسا کرے؟ قرآن سے کرے، سورہ فلق، سورہ ناس. سمجھا آپ کو؟ اللہ چاہتا تو نہیں ہوتا تھا، تو یہ لوگوں کو سکھلانے کے لیے تھا. ویسے ہی کسی انسان پر کسی نے جادو کیا اور اس پر جادو ہو گیا تو جادو کرنے والے کا اثر نہیں تھا، بلکہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا، اللہ نے ہونے دیا اس کو. کیوں؟ اس میں جس پر جادو کیا گیا اس کے لیے آزمائش ہے کہ وہ صبر کرے اور اللہ کی کتاب سے علاج کرے اور صحیح طریقے سے جو ہے سنت طریقے سے علاج کر کے وہ اللہ کو راضی کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اور اس کے لیے آزمائش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو جادو کو آزمائش کے طور پر اتارا، فرشتے جس سے جادو لے کر آئے تھے اور حکم دیا گیا تھا جب فرشتے لوگوں کو جادو سکھاتے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم آزمائش کے طور پر یہ جادو کو لائے ہیں، تم اس کا غلط استعمال نہیں کرنا. تو کچھ لوگوں نے غلط استعمال کیا اور وہ جہنم کا ایندھن بن گئے. تو یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے جو بھی معاملہ ہوتا ہے. ایوب علیہ السلام نے کہا کہ شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اور اس کے بعد وہ کہنے لگے تو اللہ نے کہا زمین پر لات مارو، زمین پر پیر مارو، ایک چشمہ نکلے گا، اسے نہا لو جو پانی ٹھنڈا ہے اور پینے کے لیے شیرین ہے. مطلب انہوں نے اس سے غسل بھی کیا اور اس پانی کو بھی پیا. تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے پانی سے نہایا ان کے جسم کی تمام بیماریاں چلے گئی اور ایک دم نوجوان بن گئے، ینگ ایج، واپس سے جوانی کی حالت میں آ گئے. اور جیسے پانی پیا اندرونی بیماریاں بھی ختم ہو گئی اور بہت ہی تر و تازہ وہ محسوس کرنے لگے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے ان کو اور ان کے اہل و عیال کے ساتھ اتنے ہی بخش دیے ہماری طرف سے رحمت
ہے عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو پھر اسے مارو اور اپنی قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والوں میں پایا، وہ بہت خوب بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا، مطلب فوراً اللہ کی طرف پلٹ آتا تھا کچھ بھی ہوتا تو، وہ ایسا بندہ تھا۔ تو اللہ نے کہا پانی پیر مارو۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اور بہت ساری روایتیں آتی ہیں، جب انہوں نے زمین پر پانی پیر مارا تو پانی نکلا اندر سے، وہ پانی سے انہوں نے غسل کیا، اسے پیا، بیماریاں ختم، ایک دم جوان ہو کر، ایک دم تمام بیماریوں سے پاک اور صاف ہو کر وہ بیٹھ گئے۔ اور کیا کہا؟ اور اپنی قسم پوری کرو۔ یہ قسم کیا تھی آگے میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے رب سے صحت کی دعا کی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے دعا کریں کوئی بھی معاملہ ہو۔ بائبل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے مال و اولاد کو ختم ہو جانے اور جسمانی بیماری میں مبتلا ہونے کے واقعات کا سلسلہ بیان کیا گیا ہے، اور احادیث میں بھی ملتا ہے۔ حضرت مجاہد فرقہ قول ہے کہ سب سے پہلے ایوب علیہ السلام چیچک کے مرض میں مبتلا ہوئے، آپ کی آزمائش کتنے عرص جاری رہی، اس میں علماء میں اختلاف ہے۔ جی کچھ بولے؟ آواز آ رہی ہے؟ اچھا دھیان سے سنو۔ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ آپ پورے 3 سال اس کیفیت میں رہے۔ کتنے؟ پورے 3 سال آپ اس کیفیت میں رہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ آپ کی آزمائش کی مدت 7 سال رہی، چند ماہ۔ حضرت حمید فرماتے ہیں آپ 18 سال بیماری میں رہے، اور صدی فرماتے ہیں کہ آپ کی بیماری ایسی تھی کہ جسم سے گوشت لٹکتا ٹوٹتا، اور یہ تمام اقوال آپ کی بیماری کے تعلق سے بیان کیے گئے۔ شفا کیسے حاصل ہوئی؟ اللہ نے حکم دیا پانی نکلے گا، اس سے نہا لو اور اسے پی لو۔ اس سے تشریح میں علماء لکھتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری کا علاج کرنا چاہیے، ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بغیر اس پانی کے آپ کو ٹھیک کر دیتا تھا، لیکن یہاں تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو چیز آپ کی بیماری کو ٹھیک کر سکتی ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پانی کو بھیجا تھا۔ پانی میں بھی ویسے بہت سارے فائدے ہیں۔ خالص پانی، صاف پانی جب آپ پیتے آپ کے جسم کو توانائی ملتی ہے، بہت سارے اللہ تعالیٰ نے اس میں فائدے رکھے ہیں۔ ویسے شہد ہے، کلونجی ہے، اور بہت دیگر چیزیں جو اللہ کے رسول نے احادیث میں جس کا ذکر کیا۔ تو بیماری کا علاج کرنا چاہیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے دنیا میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے بڑھاپے کے، سوائے بڑھاپے کے۔ بڑھاپا روک نہیں سکتا ہے کوئی، دنیا کا ملینر بلینر ٹریلینر، پوری دنیا کا مال بھی اس کے پاس آ جائے تو بڑھاپے کو روک نہیں سکتا ہے کوئی بھی۔ تو ہر بیماری کا علاج، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹروں کو بھی چاہیے کہ وہ ریسرچ کی فیلڈ میں آگے بڑھے، بیماریوں کے علاج کو ڈھونڈے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر بیماری کا علاج ہے، تو ہم نے تو زیادہ ریسرچ کرنا چاہیے۔ بولتے لوگ کینسر کا علاج نہیں ہے علاج اس کا بھی، ہم اس تک پہنچ نہیں پائے وہ الگ بات ہے، کیونکہ حدیث ہے واضح ہر بیماری کا علاج ہے سوائے بڑھاپے کے۔ اس طرح وہ قسم کیا تھی؟ وہ قسم یہ تھی جو انہوں نے کہا تھا، بیوی نے جب ناشکری کی تو کچھ الفاظ، حالانکہ پوری ناشکری بھی نہیں تھی، ہم واضح طور پر ایک اشارہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں 100 کوڑے لگاؤں گا۔ جب آپ نے یہ کہا، اب وہ جب درست ہو گئے تو انہوں نے قسم کھائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ یہ بندی تو نیک ہے، اس سے وہ کلمات نکل گئے، لیکن یوسف اپنے ایوب علیہ السلام نے تو قسم بھی کھا لی ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ترکیب بتائی کہ اپنی بیوی کو مارنے کی قسم کیسے پوری کرو، کہا کہ ایک جھاڑو لو، اس میں 100 تنکے لو، پتلی پتلی جھاڑو کی آتی ہے نا تنکیاں، پتہ ہے نا آپ کو، جھرڑیاں، کہا کہ 100 ایک جگہ جمع کرو اور اس کو مار دو، ہو گئے، قسم پوری ہو گئی۔ لیکن آپ اپنے قسموں کو پورا کرنے کے لیے ایسے ہیلا بہانہ مت بناؤ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ایسے کرنا ہے، ہم کو کہیں وہی نہیں آتی ہمارے اوپر، ہم جو قسمیں کرتے ہیں اس کو پورا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ایسے بچاتا ہے، کیونکہ پتہ تھا کہ ایوب علیہ السلام کی بیوی جان بوجھ کر ایسے نہیں کہا، الفاظ نکل گئے، تو کہا کہ 100 تنکے ایک جگہ جمع کرو، جھاڑو بناؤ اور اس کو ہلکا سا مار دو، ہو گئی قسم پوری۔ کہا کہ اپنی قسم نہ توڑو۔ یہ معاملہ ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کے تعلق سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے ان کو اور اولاد بخشی، اور زیادہ مال و عیال میں ان کو بڑھا دیا۔ تو کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی جوان کر دیا جیسے ایوب علیہ السلام کو کیا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان کو بھی ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی جیسے ایوب کو دی۔
اور ان سے ان کو 26 بچے ہوئے، اور ایک روایت میں کہ 26 لڑکے ہوئے، لڑکیاں الگ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو نوازا، آپ دیکھیے۔ پھر وہ تمام مال و دولت ان کی واپس آ گئی، کھیتیاں، جانور وغیرہ، اللہ نے ان کو اور نوازا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے کافی اجر ہے۔ تو یہ مختصر سا واقعہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ آپ دیکھیں گے صبر کی کتنی بڑی مثال ہے، اتنے سالوں تک آپ نے صبر کیے رکھا، اور آپ نے بیماری سے پہلے بھی، بیماری کے دوران بھی، اور بیماری سے اچھے ہونے کے بعد بھی اپنے رب کو نہیں بھولے، اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہے، اچھائیوں کا حکم دیتے رہے، اور آپ کی زندگی اسی طرح رہی، اور وہیں ملک شام میں آپ کا انتقال ہوا، اور وہیں آپ کی تدفین کی گئی۔ یہ تھا مختصر سا واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ تو آج کے دور میں ہمارے لیے اس میں کیا سیکھ ہے؟ اگر آپ بیماری سے جوجھ رہے ہیں تو ایوب علیہ السلام کی مثال ہے۔ آپ کا بزنس ٹھپ ہو گیا ہے، ایوب علیہ السلام مثال ہے۔ اولاد فوت ہو گئی ہے، ایوب علیہ السلام مثال ہے۔ پوری بادشاہت، پوری تجارت، بزنس سب ختم ہو چکا، ایوب علیہ السلام آپ کے سامنے مثال ہے۔ سارے رشتہ دار چھوڑ کے چلے گئے، ایوب علیہ السلام مثال ہے۔ سارے دوست چھوڑ کر چلے گئے، ایوب علیہ السلام مثال ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہے، صبر کرتے رہے، کب تک؟ جب تک بیماری اچھی نہیں ہوتی، ایوب علیہ السلام مثال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، اور یہ امید بھی ہم کو ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری بھی سنے گا، امید کو قائم رکھنا چاہیے، اس کے لیے بھی ایوب علیہ السلام مثال ہے۔ دوسرا ہمیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو بیوی جو نیک صالح تھی، وہ خوشحالی میں بھی آپ کے ساتھ تھی اور بدحالی میں بھی آپ کے ساتھ تھی۔ اس کو کہتے ہیں صحیح زندگی کا ہم سفر۔ آج کل تو حالات ایسے برے ہیں، میں نے کئی واقعات دیکھے۔ ایک شخص کے بارے میں جانتا ہوں، پسند کی شادی ہوئی، پسند کی شادی معلوم ہے نا آپ کو، پسند کی شادی ہوئی، واٹس ایپ کی شادی، اور پسند سے شادی کیے، خوشحال رہنے لگے۔ وہ جناب گئے دہلی کسی کام سے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایکسیڈنٹ میں ان کا پیر کاٹنا پڑا۔ وہ پسند کی شادی والی ان کو چھوڑ کے چلے گئی۔ مسلم اگزامپل دے رہا ہوں میں، شادی بولے کب تک، اور گھر کے لڑکی والوں کے پیرنٹس بھی بولے کہ کب تک ہم وہ ایک اپاہج کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزاریں گے، ابھی تو جوان ہیں وہ۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی 18 سال ان کا جو ہے سب نہانا، طہارت وغیرہ سب کرتی تھی۔ تو یہ آج کل کے ان عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے مثال ہے، ایگزامپل ہے۔ ساتھ نہیں چھوڑا، ایک کوئن کی طرح رہنے والی، دوسروں کے گھروں میں کام کیا۔ یہ بڑی مثال ہے تمام لوگوں کے لیے۔ تو آج تو بڑا معاملہ ہے، دینداری تو بہت دور کی بات ہے۔ لوگ بولتے ہیں دینداری دیکھنا ہے لڑکا لڑکی میں، شادی کے وقت، نکاح کے وقت، لیکن دیکھتے نہیں ہیں، دوسری چیزیں دیکھتے ہیں۔ مال کتنا ہے، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ لڑکی دیکھنے جا رہے تو خوبصورت کتنی ہے، اور لڑکا دیکھنے جا رہے تو کماتا کتنا ہے، دو ہی چیزیں رہتی ہیں۔ پھر پروڈکٹ بھی ویسے ہی آ رہے اپنے، کمانے والے اور میک اپ والے، لال چوچ کرنے والے لڑکے بھی، لڑکیاں، لڑکے بھی کر رہے لال چوچ آج کل۔ ٹھیک ہے، ہاں۔ تو یہ جیسے لوگ ملتے ہیں، نسلیں بھی ویسی آتی آگے۔ نیکسٹ نسلیں ہوتی ہے نیک، نیکی کی بنیاد پر دونوں نے نکاح کیا، آنے والی نسل بھی نیک ہوتی ہے، ایفیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ معاملات دیکھیے، تو ایوب علیہ السلام کی بیوی ایک بہت بڑی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ثابت قدم بنائے، دین کے معاملے میں مضبوط بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں صرف اور صرف اسی سے مانگنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔